السلام علیکم۔ جی حاجہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ سے ایک مکالمہ کر سکیں۔ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، آرٹ جو ہے یعنی مصوری بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آرٹ آف پینٹنگ جو ہوتا ہے یا جو بھی کسی قسم کا آرٹ ہوتا ہے، یہ انسان کا پیدائشی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اس کا اتنا زیادہ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جو سوچ ہے، اپنے جو کریٹیوٹی ہے، جو اپنے خیالات ہیں، اس کو وہ کسی بھی ذریعے سے سامنے لے کے آئے۔ تو میرے اندر جو تھا وہ میں آرٹ آف پینٹنگ کے ذریعے سے اپنے ٹیلنٹس کو سامنے لے کے آئی ہوں، اور اس میں میں نے بڑے نئے نئے ایکسپیریمنٹ وغیرہ بھی کیے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان ہے، جو اس کی شخصیت ہے، وہی اس کی پینٹنگ میں نظر آتا ہے، اور اگر وہ ٹرو آرٹسٹ ہے اور اس کے اندر اگر اسکلس ہیں تو وہ اس کو بہترین طریقے سے ایکسپوز کر کے سامنے لاتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بے شمار فنون ہیں، تو آپ مصوری کی طرف یا پینٹنگ کی طرف اس طرف آپ کا کیسے آنا ہوا، کیسے رجحان ہوا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیدائشی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تو میں جب بالکل چھوٹی سی تھی، تو بہت ہی چھوٹی تھی جب میں لیٹ جاتی تھی صحن میں اپنے، اور میں بادلوں کو دیکھا کرتی تھی، اس میں مجھے شکلیں نظر آتی تھیں، اور جب اگر کوئی گھوڑا بنتا مجھے نظر آتا تھا تو میں تالی بجاتی تھی۔ یہ میرے پیرنٹس نے مجھے بتایا تھا، میری امی بتاتی تھی کہ تم اس طرح سے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی میں تھوڑا سا آرٹ کو ایڈمائر کرتی تھی اور آرٹ سے لطف اندوز ہوتی تھی، اور پھر اسی میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ اور واقعی میں یہ ہے کہ ایک انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ گانے میں، میوزک میں یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو ویسے تو میں گانا بھی گاتی تھی، اسٹیج پہ بھی میں نے بہت سا کام کیا ہے، اور خاص کر میں نے پینٹنگ سیکھی ہے، اور پینٹنگ سیکھنے کے لیے تو میری ایک بہت لمبی چوڑی سٹوری ہے۔ ہاں جی، سنائیں نا وہ سٹوری اور سنائیں۔ اور یہ ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ سائنس پڑھی، اور میری والدہ کو، میرے گھر میں تو سب آرٹ کرتے تھے۔ یہ اچھا کہاں، یہ بتا دیں سائنس آپ نے کہاں پڑھی، کہاں سے آغاز ہوا؟ میں ایکچولی علی گڑھ کی ہوں، اور میں نے آرٹ سیکھا ہے لکھنؤ میں۔ تو میں نے علی گڑھ میں جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کی تھی وہ سائنس میں کی تھی، اور میری امی کا ارادہ تھا کہ ایک بیٹی میری ڈاکٹر بنے گی۔ اب ہمارے چچا جو تھے وہ میڈیکل کالج، لکھنؤ میڈیکل کالج میں تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، تو ان کے پاس مجھے بھیجا۔ میرے پیرنٹس اس وقت کراچی میں ہوتے تھے، تو مجھے ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی، اس لیے آپ کے پاس آ رہی ہے یہ۔ تو میں نے وہاں پہ میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، میرا ایڈمیشن ہوا، 1.5-2 مہینے میں نے وہاں پڑھا، مگر کچھ وہ گھر سے اتنی دور تھا کہ میرے چچا نے کہا کہ یہ آرٹ کالج نزدیک ہے اور تمہیں آرٹ کا شوق بھی بہت ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم آرٹ کالج میں داخلہ لے لو۔ تو ہم نے کہا آرٹ تو ہمیں آتا ہی ہے، ہمیں آرٹ کی کیا ضرورت ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو آتا ہی ہے۔ مگر پھر جب آرٹ کالج میں داخلہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور بہت ٹائم دے کے ہم نے اس کو سیکھا، باقاعدہ سیکھا۔ اور جب سیکھنے کے بعد ہم پاکستان آنے لگے، تب ہمارے کالج کے پرنسپل کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو پاکستان کی ہے اور وہاں جا رہی ہے، اور یہ ہم نے تو اس کو، اچھا ایک بات یہ تھی کہ مجھے فرسٹ آنے پہ یا سیکنڈ آنے پہ مجھے اسکالرشپ ملتا تھا وہاں سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دے کے تمہیں پڑھا رہے ہیں اور تم پاکستان کو جا کے وہ کرو گی، تو وہاں تو آرٹ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا سر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں وہاں آرٹ نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے یہاں سب مخالفت کرتے ہیں آرٹ کی، ہمیں سب پتہ ہے، تمہارے یہاں صرف 2 آرٹسٹ ہیں، ایک زین العابدین اور ایک چغتائی، تو تم جا کے وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا سر ہے تو پرابلم کی بات، مگر اگر واقعی میں وہاں آرٹسٹ نہیں ہے تو ہم آرٹسٹ بنائیں گے، یہ کہہ کے اس لیے جا رہی ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم نہیں، پیرنٹس پاکستان میں پیرنٹس تھے، اس لیے ہم پیرنٹس کے پاس ہی ہم رہے، کیونکہ اس وقت میری عمر صرف 19 سال کی تھی۔ تو میں نے کہا نو سر، ہم جاب تو نہیں کر سکتے یہاں، اور ہم اس ایج میں ہم ابھی جاب نہیں کریں گے، پیرنٹس سے دور بھی اتنا نہیں رہ سکتے، ہمیں تو جانا ہی ہے پاکستان۔ تو پاکستان آ کے جب دیکھا تو واقعی کراچی میں آرٹس کونسل تھی، مگر آرٹ نہیں تھا، کہیں پہ بھی ہمیں آرٹ نظر نہیں آیا، نہ اسکلپچر نظر آتے تھے، نہ پینٹنگ میورل، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک آرٹ اسکول کھول لیں، اور آرٹ اسکول کھولنے کا ڈیسائیڈ ایسے کیا
کہ ہمارے گھر میں ہی ہماری ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پہ آس پڑوس کی لڑکیاں، میری رشتہ دار، میری دوستیں وغیرہ جو تھیں وہ وہاں آ گئی اور مجھ سے آرٹ سیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یہ تو بالکل آرٹ کلاس بن گیا، تو کیوں نہ باقاعدہ اس کے لیے بلڈنگ لے کے آرٹ اسکول بنایا جائے. تو میرے ساتھ میری بہن بھی تھی، وہ اسکلپچر کرتی ہیں، رابعہ زبیری. تو ہم دونوں بہنوں نے مل کے باقاعدہ ایک کرائے کی بلڈنگ لی اور وہاں پہ ہم نے ایک آرٹ اسکول کا بنیاد ڈالی. اس وقت وہ مینا آرٹ کے نام سے تھا. پھر ہم نے کہا کہ یہ تو مطلب ایسے اتنا نہیں ہے. کئی لوگوں نے آ کے ہم سے کہا، مشورے دیے. پھر منصور راہی آئے اور منصور راہی نے کہا کہ ہم تمہیں زین العابدین سے ملواتے ہیں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، اس طرح اسکول نہیں بنتا ہے، باقاعدگی سے اس کے لیے سلیبس ہونا چاہیے اور یہ کو ایجوکیشن ہونا چاہیے، اس کی بلڈنگ ہونی چاہیے، اس طرح سے کرو تم. پھر فیض صاحب سے بھی ملوایا زین العابدین نے. تو فیض صاحب نے بھی یہی کہا کہ بچیوں بیٹیوں تم اتنی چھوٹی ہو، ابھی اتنا بڑا کام تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تو اس کے لیے تو بہت تمہیں سوچنا پڑے گا. تو ہم نے کہا نہیں، ہم سب کریں گے، سب سکھائیں گے. اور یہی ہوا کہ منصور راہی جب ہمارے ساتھ مل گئے تو ہماری 3 آرٹسٹوں کی ایک ٹیم بن گئی اور ہم نے ایک آرٹ کالج کی بنیاد رکھی، جس کو منصور راہی نے شاکر صاحب سے مل کے ریکگنائز کرایا اور باقاعدگی سے ایک کو ایجوکیشن اور فائن آرٹ اور اسکلپچر اور کمرشل آرٹ ڈپارٹمنٹ کھل گیا. اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان میں ڈیمانسٹریشن دیے. منصور راہی نے 7-8 سال تک ٹی وی پروگرامز کیے سکھانے کے لیے، اور ہم جگہ جگہ جا کے لیکچر دیتے تھے، اسکولوں میں ڈیمانسٹریشن دیتے تھے. پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے آرٹ جو تھا وہ نظر آنے لگا. کراچی کی بات کر رہی ہوں، لاہور میں تو تھا مگر کراچی میں اتنا آرٹ نہیں تھا. اور یہ آرٹ جو تھا بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہو گیا، کیونکہ اسی سال ٹی وی کیمرہ آ گیا تھا. ہمارے لکیلی ٹی وی کیمرہ آ گیا تھا، تو ٹی وی والے بڑا انٹرسٹ سن بتا دیں. 64 کی بات ہے. 64 میں تو اسٹارٹ ہوا تھا. اب یہ 2-3 سال گزر گئے، 65 66 یوں سمجھ لیں آپ. تو اس زمانے میں آرٹسٹ نہیں ہوتے تھے، اور آئی واز دا ینگیسٹ آرٹسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو بڑا چرچا تھا، اخباروں میں تصویریں بھی آتی تھیں، ایگزیبیشن بھی کرتے تھے ہم لوگ، اور گروپ شو بھی کرواتے تھے. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے آرٹ جو تھا وہ سب کو سمجھ میں آنے لگا. پہلے تو سب لوگ ہمیں ڈانٹتے تھے کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو تم، اس سے کیا فائدہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس آتے تھے تو ان کے پیرنٹس کہتے تھے کہ ہماری بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس جو وزٹرس آتے تھے وہ کہتے تھے آپ اتنا اچھا کام کریں، آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں. جیسے سوڈان کے ایمبیسڈر آ گئے یا کوئی اور آ گیا، تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کی پینٹنگ خرید لیں. میں بھی چھوٹی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری پینٹنگ کوئی پسند کر کے خرید لے، مگر میں کوشش کرتی تھی کہ میرے اسٹوڈنٹ کو پروموشن مل جائے. اچھا، جب ایک بچے کی پینٹنگ خریدتا تھا کوئی تو سارے انکریج ہوتے تھے، اور پھر ان کے اور بھی ملٹیپلائی ہو جاتے تھے اسٹوڈنٹ. تو وہ جب گھر جا کے اپنی پینٹنگ کے پیسے دیتا تھا تو کہتے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی لے جاؤ، ان کا بھی داخلہ کروا، ابھی 1 سال میں تم نے کمائی شروع کر دی. تو ہمارے پاکستان میں ذرا سا معاشرہ جو ہے تو وہ پیسوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا پینٹنگ سے پیسے بھی ملتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، یہی پروفیشن اختیار کر لو. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے اب دیکھیں آپ پاکستان میں تقریباً 250-300 تو گیلریاں کراچی میں ہی ہیں، اور سب جگہ آرٹ بک رہا ہے. اور آرٹسٹ جو ہیں کہ ان کے بارے کے نیارے ہو رہے ہیں، خوب پینٹنگیں بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، بائرز بھی ہیں. اس سلسلے میں علی امام ایک آرٹسٹ تھے ہمارے، بہت زبردست سینئر آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. انہوں نے لوگوں کو پینٹنگ خریدنا سکھائی کہ آپ جو تحفے دیتے ہیں اور یہ چیزیں دیتے ہیں یہ سب چھوڑیں، آپ پینٹنگ اگر تحفہ دیں اور پینٹنگ گورنمنٹ خریدے اور یہ سب ہو، تو اس طرح سے لوگوں کو پینٹنگ خریدنے کا شعور پیدا ہوا تاکہ فائنینشیل بھی جو ہے فائنینشیل بھی چلتا رہے. ہاں ہاں چلتا رہے. اور جو لوگ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ کیا تم فضول کام کر رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو عمران خان نے اس چیز کو ختم کروا دیا. تو ہم نے اس چیز کو، آرٹ کو بھی ختم کروا دیا کہ بھئی آرٹ سے تو بہت زندگی بن جاتی ہے، اور کسی بھی ڈاکٹر یا انجینئر کسی سے بھی کمتر آرٹسٹ نہیں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہی مطلب اچھی لائف گزارتے ہیں وہ. جی بالکل صبح ایسے ہی. تو اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ جیسے کہ اب ایسا ہے کہ ہم نے کراچی سے پھر ہم نے پشاور میں ایک منصور راہی نے مل کے ایک پشاور میں ڈپارٹمنٹ کھولا تھا، فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ. اور یہی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اسلام آباد میں اب آئیں گے اور اسلام آباد میں آ کے یہاں پہ ایک آرٹ کالج بنائیں گے، جو کہ ہمیں CDA نے بالکل ساتھ نہیں دیا.
اور ایک یہاں پہ چیئرمین تھے اس زمانے میں 95 میں سمجھتی ہوں، ایک چیئرمین صاحب آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں آرٹ اینڈ کلچر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارا جو تھا پلان وہ انہوں نے کلوز کر دیا ہمارے فائل. تو اس لیے ہمیں بہت ناراضگی ہے اس بات سے. اور آج کل پاکستان میں اسلام آباد میں گیلریوں کی کمی ہے، یہاں کے آرٹسٹ جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں جا کے پینٹنگ سیل کرتے ہیں. تو اب میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی طریقے سے آرٹ اینڈ کلچر کو اسلام آباد میں دوبارہ سے ریوائیو کروائیں. جی منصور راہی صاحب کے ساتھ کب آپ کا جو ہے سلسلہ ہوا؟ منصور راہی کیونکہ کولیگ تو تھے، ایک ٹیم تو بنی ہوئی تھی. نہیں، پہلے تو یہ کولیگ نہیں تھے نا. پہلے تو زین العابدین نے کہا تھا کہ وہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بلکہ منصور راہی نے ہمیں زین العابدین سے ملوایا تھا. اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا اس وقت، اور یہ سب ایسٹ پاکستان سے آئے تھے منصور راہی. تو ان کی ایگزیبیشن تھی یہاں پہ، انہیں اسکالرشپ ملا تھا، انہوں نے وہاں ٹاپ کیا تھا تو ان کو اسکالرشپ ملا تھا کراچی آرٹس کونسل میں ایگزیبیشن کرنے کا. اچھا، تو یہ ایگزیبیشن کرانے آئے تھے اور ان کو تھا کہ وہ ایسٹ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو اس کے لیے چندہ وغیرہ لینا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے آ کے ہمارا جو کام دیکھا تو انہوں نے جا کے زین العابدین سے تعریف کی تھی. تو اس طرح سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی. اور ان کی ایگزیبیشن دیکھنے بھی میں کراچی آرٹس کونسل میں گئی تھی، تو وہاں پہ بھی مجھے ان کا کام بہت اچھا لگا تھا. اصلیت میں ہمارا رشتہ آرٹ کا رشتہ زیادہ گہرا تھا اور اسی سے ہم لوگ اٹریکٹ ہوئے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر انہوں نے ہمارے اسکول میں ساتھ دیا، اور میری سسٹر نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ حاجرہ کی شادی کسی اور بندے سے ہوگی تو وہ کھانے وانے پکوائے گا اور کیا ہے. اور منصور راہی جو ہیں وہ اس کو آرٹسٹ قدر کرتے ہیں، ان کی سمجھتے ہیں اس کو. ہاں، قدر کریں گے. اور یہی ہوا. ساری زندگی انہوں نے میرے پروموشن کے لیے مجھے بہت انکریج کیا. تو اس طرح سے منصور راہی کے ساتھ ہماری سارے زندگی رہی. اور جب بھی ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں نا تو اکٹھے ہی جاتے ہیں، اکٹھی پینٹنگ بناتے ہیں، اکٹھی ایگزیبیشنس کرتے ہیں. تو اور دوسروں کے پروموشن کے لیے بہت کام کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنی پینٹنگ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، اسی طریقے سے ہم نے اس فیلڈ کے لیے بہت کام کیا. نہیں، بلا شبہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ ہاں بہت زیادہ ستائش ہیں. اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ جس سے ان کی زندگی بنی ہے آرٹ کے ذریعے. تو شادی کب ہوئی تھی، کس سن میں؟ مثلا اب جب آپ کراچی 70 میں جب ہو گئی تھی. ہاں، جب بھی ہو گئی تھی شادی. تو آپ اسلام آباد کب شفٹ ہوئے؟ اسلام آباد ہم 83 میں آئے ہیں. ہمیں پشاور بلایا گیا تھا، ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا تھا ہم نے وہاں پہ. پھر اس کے بعد ہم کراچی واپس نہیں گئے، پھر اسلام آباد میں رہے تھے. ہمیں عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں رہتے ہوئے. مگر یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ ہمیں گیلری، وہاں پہ جیسے کراچی میں تھا ہم نے کے ڈی اے سے کہا، انہوں نے ہمیں فوراً زمین دے دی، ہم نے آرٹ کالج کی بلڈنگ بنا لی. یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ اپروچ کیا مگر ہمیں آرٹس سینٹر بنانے کے لیے انہوں نے کوئی ہمیں انکریج نہیں کیا. مگر ابھی بھی ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پر ایک میوزیم ہو. میں نے کہا ہے سی ڈی اے چیئرمین کو بھی بتایا کہ یہاں پہ ایک آرٹ میوزیم ہونا چاہیے. عارف الوی صاحب سے بھی کہا ہے، انہوں نے ہماری یہ گیلری یہ سارا گھر وزٹ بھی کیا تھا. تو ان سے بھی میں نے کہا ہے کہ یہاں ایک آرٹ گیلری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو ہوگا. کیونکہ عمران خان تو بہت زیادہ فیور میں ہے آرٹ اینڈ کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو آرٹ اینڈ کلچر میں تو آرٹ بہت، پینٹنگ آف آرٹ یہ تو بہت زیادہ آتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے تو ڈفرینٹ میڈیمس میں کام کیا، تو کوئی تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. میں نے شروع میں جب میں ینگ تھی تو میں نے مونومنٹل اسکلپچرز بہت سے بنائے تھے، اور جو کاکل میں بھی ہیں اور پنڈی میں بھی لگے ہیں، گھروں گھروں میں بہت میں نے کام کیا. فاؤنٹینس بنائے، سیمنٹ میں بنائے، فائبر گلاس میں بنائے، میٹل میں بنائے. تو اس طریقے سے میں نے شروع میں اسکلپچر میں بھی کام کیا ہے. پھر میں نے کولاج بھی کیے ہیں، ڈرائنگز بھی کی ہیں، بڑے سائز میں نے میورلز بھی بنائے. پیرس میں بھی میرا میورل ایک لگا ہوا ہے، ابھی بنوا کے لے گئی تھی. تو اس طریقے سے میرا کام جو ہے دوسرے ملکوں میں کافی جگہ ایگزیبٹ بھی ہوا ہے. کس کس ممالک میں ذرا بتا دیں. کوئی ایسا ملک مجھے نہیں لگتا کہ جہاں نہیں ہے، سوائے مڈل ایسٹ کے کچھ حصے ایسے رہ گئے ہیں. مگر جاپان اور امریکہ تو میرا بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے. تو وہاں تو میری تقریباً 3-4 نمائشیں ہو چکی ہیں. میری یونائٹڈ نیشن میں کافی بڑی ایگزیبیشن ہوئی تھی تو پاکستان ایمبیسی میں. پھر ایک دفعہ میرے کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ
پاکستان ڈے پہ تمہاری اور بے نظیر کی اور کئی سارے لیڈی جو مطلب ٹاپ لیڈیز ہیں 5 ان کی پہ پوسٹر لگا ہوا ہے. تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ حاجرہ منصور کی پوسٹر لگا ہوا ہے وہاں. تو اس لیے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ چلے ہمارے پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آرٹسٹ کو بھی اتنا مقام دیتے ہیں کہ 5 مطلب ٹاپ لیڈیز میں میرا نام انہوں نے شامل کیا. نہیں بلا شبہ آپ کے کام ہی ہے اتنا ہے. اور یوں سنے کہ ہر قسم کے ایوارڈ مجھے دیے ہیں, سارا کچھ ہے. پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے, چغتائی ایوارڈ بھی ملا ہے, انٹرنیشنل لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے واٹر کلر پہ. تو اصل میں نے ایگزیبیشن بہت زیادہ کی ہیں. ایگزیبیشن ایک زمانے میں نے ہر سال کی, اور تقریباً میری 45 ایگزیبیشنس ہو چکی ہیں سولو. اور گروپ شو کا تو مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں کتنی ہو چکی ہیں. ملک سے باہر بھی بے شمار دفعہ میں گئی ہوں, سب جگہ ایگزیبیشن ہی ہو جاتی ہے. تو اب اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی پینٹنگ بنانے میں اب جو یادگار ہو, یا کوئی ایسا واقعہ ہو اس سے منسلک؟ یہ ساری پینٹنگ ایک نہ ایک یادگار ہی ہے. جیسے کہ یہ پینٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک صاحبہ میرے گھر آئیں, مجھے بڑی پیاری لگی. اب اگلی پینٹنگ جب بنانے لگی تو ٹھیک وہی بن گئی. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کبھی. تو یہ آپ نے پھر ان کو بتایا, پریزنٹ کی ان کو, یا نہیں, وہ کسی فورن ان کی ایمبیسڈر کی بیٹی تھی, وہ کہیں کسی ملک میں چلی گئی, مجھے نہیں پتا چلا اس کے بعد. اچھا میں ایک بڑا عام سے سمپل سے سوال ہے کہ حاجرہ منصور کو رنگ کون سا پسند ہے؟ دیکھیں رنگ سارے اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز بہت ہی مطلب اچھی چیز ہے, کوئی ایسی بری نہیں ہے. اب اس کا مناسب رنگوں کا کمبینیشن اور جگہ اور مناسبت ہوتی ہے, وہی آنکھوں کو بھاتا ہے. اور آرٹسٹ کا کمال یہ ہے کہ کوئی بھی رنگ ہو اس کو بہتر سے بہتر ایسا دکھائے کہ سب کو پسند آ جائے. اور یہی کمال ہے جی, یہ کمال آرٹسٹ کا ہے. کلر کمبینیشن جو ہیں وہ اصل یہ نہیں ہوتا کہ یہ رنگ اچھا ہے اور یہ رنگ برا ہے. یہ سب برابر ہوتے, سب اچھے ہوتے ہیں, مگر اس کی مناسبت سے لگانا اور اس کو دکھانا, یہ ہوتی ہے مین بات. اچھا حاجی صاحب, آپ کوئی ادب سے بھی لگاؤ ہے, کوئی شعر و شاعری سے بھی ہے, کبھی کچھ پڑھا؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پورا ادبی ماحول تھا گھر کا, اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بہت ہی اچھے مانے ہوئے شاعر بھی تھے, مینا زبیری. تو ساغر اور مینا یہ دونوں ساتھ تھے, اور یہ شکیل بدایونی اور کون سارے جو مشہور آرٹسٹ ہیں انڈیا کے اس زمانے میں, وہ سب ہمارے گھر پہ آتے تھے. بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور ہمارے یہاں اردو اور فارسی بولی جاتی تھی, سلیس اردو میں بات ہوتی تھی. جب ہم بڑے ہوئے, ہم پڑھنے قابل ہوئے, تو وہاں ہندی ہو گئی تھی. انڈیا میں ہم تھے جی بالکل, تو وہ ہندی ہو رہی تھی. ہم سب اردو خراب ہو گئی, ہم بھول بھال گئے ہیں اردو کا, تو بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں زیادہ. تو مگر گھر کا ماحول انتہائی ادبی تھا. تو آپ کا پسندیدہ کوئی شاعر, کوئی نام لے سکتی ہیں, یا کوئی رائٹر ایسا؟ شاعر تو اقبال ہی سب سے زیادہ مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں, اور ان کی شاعری جو ہے ظاہر ہے بہت ہی میننگ فل ہوتی ہے. فیض صاحب کی شاعری بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, مگر ہم اس سے زیادہ وابستہ نہیں ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ایک اچھا مکالمہ کیا, اس کے لیے بہت شکریہ. امتیاز بیٹے, آپ کا پروگرام کا نام ہے اور سنائیں.